السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام، بارک اللہ فی علمکم وفی عملکم وفی عمرکم وفی کل شیء ما عندکم من اللہ سبحانہ وتعالی، راجین اللہ ان یوفقنا لما یحب ویرضی وان یسهل علینا هذه الدروس والعلوم، داعین اللہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 29 جو ان احادیث پر مشتمل ہے 2350 اور 2362، اور آتے ہیں آج کی حدیث جو پہلی ہمارے پاس 2350 براہ راست کتاب سے، جو مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب ہے، اس سے یہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ حدیث۔ یہ حدیث ہے حدیث 2350، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حدیث کا سلسلہ جو کہ استغفار اور توبہ کے سلسلے میں ہے، توبہ و استغفار کی اہمیت، افادیت، اس کی فضیلت، اس کے ثمرات دنیاوی اخروی، اس پر یہ احادیث مشتمل ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور اس مفہوم کی قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ اور قدرے مختصر حدیث پہلے گزر چکی ہے جو صحیح حدیث تھی، اور یہ قدرے مفصل ہے اور اس کے الفاظ بھی مختلف ہیں، موضوع اس کا بالکل وہی ہے۔ اللہ جل شان ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، ہے میرے بندو، کلکم، تم سب کے سب ضال، گمراہ ہو، الا من ہدیت، مگر وہ شخص گمراہی سے مستثنا ہے، بچا ہے، جسے میں رہنمائی عطا کروں، ہدایت دے دوں۔ فاسألونی الہدی، تو مجھے سے ہی سوال کیا کرو سیدھی راہ ہدایت کا، اہدکم، میں تم کو ہدایت سے نوازوں گا، وکلکم فقراء، اور تم سب کے سب فقراء، محتاج ہو، الا من اغنیت، مگر وہ شخص محتاج نہیں جسے میں غنی کر دوں۔ فاسألونی، تو مجھ سے ہی مانگا کرو، ارزقکم، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، وکلکم، اور تم سب کے سب مذنب، گناہ گار، گناہ کرنے والے، گناہ کی راہ پر ہو، الا من عافیت، مگر وہ شخص بچ جائے جسے میں عافیت دے دوں، بچا لوں گناہ سے۔ فمن علم منکم، تو جو شخص تم میں جان لے، انی ذو قدرت، کہ میں قدرت رکھتا ہوں، قدرت والا ہوں، قادر مطلق ہوں، علی المغفرۃ، معافی دینے پر، فاستغفرنی، تو پھر اس نے یہ علم رکھتے ہوئے مجھ سے استغفار کیا، معافی طلب کی، غفرت لہ، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، اور بے شک اگر تمہارے اول پہلے، وآخرکم، اور تمہارے آخری، وحیکم، اور تمہارے زندہ، ومیتکم، اور تمہارے مردہ، ورتبکم ویابسکم، اور تمہارے رتب و یابس، تمہارے جوان اور بوڑھے، اجتماع، وہ اکٹھے ہو جائیں، علی اتقى قلب عبد، سب کے سب وہ جمع ہو جائیں یا ایک جیسے ہو جائیں اس آدمی کے دل کی طرح جو متقی، علی اتقى قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے جو کہ متقی، تقوی کی پیک پر، انتہا پر ہے، ما زاد ذلك فی ملکی، تو وہ نہیں بڑھا سکیں گے میری اس کائنات میں، میری سلطنت میں، جناح بعودت، یعنی اضافہ نہیں کر سکیں گے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، اور اسی طرح ولو ان اولکم، اگر تمہارے پہلے، وآخرکم، اور آخری، وحیکم ومیتکم، اور زندہ اور مردہ، ورتبکم ویابسکم، اور جوان اور بوڑھے، اجتماع، اکٹھے ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں، علی اشقى قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے اس
تماؤ کہ وہ سب ایک جیسے ہو جائیں، الا اشقا قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے اس بندے کے دل کی طرح جو سب سے زیادہ فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، ما نقص ذلک من ملکی جناح بعوضۃ، تو ان کا یہ اکٹھا ہو جانا اس نافرمانی پر میری سلطنت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کرے گا یا کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، اور بے شک تم میں سے پہلا، وآخرکم، اور سب سے آخر، اور سب سے پہلا اور تم میں سب سے آخر، وحیکم ومیتکم، اور تمہارے زندہ اور مردہ، ورتبکم یابسکم، اور تمہارے جوان اور بوڑھے، اجتمعوا فی صعید واحد، وہ جمع ہو جائیں ایک ہی میدان میں، فسأل کل انسان منکم، اور تم میں سے ہر انسان سوال کرے، ما بلغ تمنیتہ، اپنی خواہش کے مطابق، جتنی بھی اس کی خواہشات ہے اس کے مطابق، جہاں تک اس کی خواہش پہنچے، وہ مجھ سے مانگ لے، فاعطیت کل سائل منکم، اور میں دے بھی دوں، عطا کر دوں ہر مانگنے والے کو تم میں سے اس کی خواہش کے مطابق۔ ما نقص ذلک من ملکی، تو یہ میرا عطا کرنا میرے اس ملک کو، سلطنت میں کچھ کمی نہیں کرے گا، الا کما لو، مگر یہ کہ جس طرح، لو اگر، ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی ایک، مر بالبحر، گزرے ایک بہتے موجزن، سمندر کے پاس سے، فغمس فیہ عبرتن، اور اس میں ڈبوئے کوئی سوئی کے برابر کوئی چیز اس میں ڈبو دے، ثم رفعہا، پھر وہ اس کو نکال لے، تو اتنا بھی وہ میری ملک میں سے رزق میں کمی نہیں واقع ہوگی۔ ذالک بانی جواد، یہ اس لیے کہ بے شک میں جواد ہوں، ماجد ہوں، اللہ اکبر، میں ہی عطا کرنے والا، سخا، جود و سخا کا پیکر، جود و سخا کا مالک اور بزرگی والا، افعل ما ارید، کرتا ہوں، کر گزرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، عطائی کلام، میرا عطا کرنا بھی میرا کلام، وعذابی، اور میرا عذاب بھی میرا کلام، انما امری، بے شک میرا معاملہ، لشیئن، کسی بھی، یعنی انما امری، میں بے شک میرا حکم، لشیئن، کسی بھی چیز کے بارے میں، اذا اردت، جب میں ارادہ کر گزروں، ان اقول لہ، کہ میں کہتا ہوں اس کے لیے، کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ ان محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو یہ بعض اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف، اور بعض دیگر محققین نے اس حدیث کو صحیح گردانا ہے، یعنی حسن کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث کی عبارت اذا اردت ان اقول لو کن فیکون میں مجوسیوں کے اعتقاد کا رد ہوا ہے، جو کہ آتش پرست ہیں، ان کے نزدیک دو الہ ہیں، ایک اہرمن یعنی شیطان، اور ایک یزدان یعنی اللہ تعالیٰ، اور دونوں ہر وقت آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں۔ ان کے ذہن کے مطابق معاذ اللہ، جو شیطان ہے وہ اللہ کا مد مقابل بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ چھین لیا، یعنی اللہ نے عاجز ہو کر دنیا اور دنیا کے حریث، دنیا کے سلسلے اس کے سپرد کر دیے ہیں شیطان کے، معاذ اللہ، اور وہ جس کو چاہتا ہے شیطان اپنی طرف گھسیٹ لیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقیقت یہ ہے عزیز طلبہ، اگر لاکھوں اربوں اہرمن اور شیاطین بڑے زور آور قوت کے مالک الملک کا مقابلہ کریں، تو وہ اللہ ذوالجلال ایک کلمہ میں، کن فیکون، سب کو خاک میں ملا کر ان کو راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے حقیقت اصل اللہ جل ذوالجلال والاکرام کی۔ آگے آتے ہیں دوسری حدیث ہمارے پاس اس کے بعد 2351، وعن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، انہ قرأ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اہل تقوی اور اہل مغفرت ہے، تقوی والی اور بخشش والی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ربکم، تمہارا رب فرماتا ہے، انا اہل ان اتقا، اللہ اکبر، میں ہی ہوں جس سے، جو کہ لائق ایسے کہ اس سے ڈرا جائے، انا اہلو، میں ہی اس اہل ہوں، مستحق ہوں، ان اتقا کے، جس سے ڈرا جائے، یعنی مجھ سے ڈرا جائے، فمن اتقانی، تو جو شخص مجھ سے ڈر گیا، فانا اہلو ان اغفر لہ،
تو میں ہی ہوں اس بات کا مستحق کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ و الدارمی۔ تو 2351 یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں سہیل بن عبداللہ القطیعی ضعیف راوی ہے۔ باقی اس کا جو مفہوم ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جو ہے وہی معاف کرنے والا ہے اور اس پر قادر مطلق ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے نہ معاف کرے۔ اور آگے ہے 2352 عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان کننا، بے شک کننا ہم تھے، لا نعد، البتہ شمار کیا کرتے، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فی المجلس، ایک ہی مجلس میں، کیا یقول، کیا فرماتے، رب اغفر لی، اے میرے پروردگار میں معاف کر دے، وتب علیہ، اور میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الغفور، بے شک تو ہی ذات ہے، تو تواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا، اور الغفور، معاف کرنے والا ہے، 100 مرتن، 100 بار۔ تو اصل میں درمیان میں یہ جملہ ہے، جملہ مستانفہ آ گیا ہے، اس میں جملہ معترضہ، اصل میں عبارت تھی ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس 100 مرتن، کہ ہم بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے گنا کرتے اور شمار کرتے کہ آپ نے یہ کلمات 100 بار کہے ہیں، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور، رواه احمد و ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ یہ حدیث 2352 ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ 3 سندوں میں سے ایک سند، اس کی 3 سندیں ہیں، اور ان میں سے ایک سند جو ہے یہ شیخین کی شرط پر ہے، 2352 جو ہم نے پڑھی ہے، 3 اسناد ہیں، اور اس میں ایک جو ہے وہ شیخین کی، امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے رحمہم اللہ، اور یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حدیث میں لفظ لا نعد کا مطلب ہے ہم البتہ گنتے تھے یا شمار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو عزیز طلبہ، یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سینٹ ہے نا، پریسٹ وغیرہ، پادری، اور یہ عیسائی جو ہیں بدبخت، وہ اس قسم کی احادیث کو دیکھ کر سن کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خود گناہوں سے پاک نہ تھے تو دوسروں کی شفاعت کیا کیا کرتے، دوسروں کی شفاعت سفارش کیسے کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو یہ علم نہیں کہ مراد یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ وہ گناہ گار ہوں تو اس لیے وہ ایسی استغفار کرتے تھے، بلکہ ایک تو استغفار کے اور بڑے فوائد ہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایک اظہار شکر تشکر تھا اللہ جل شانہ کی جانب سے، کہ اللہ نے فرمایا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کہ تو گناہ اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر دیے، پھر آپ اتنا کیوں اپنا گریہ زاری اور اتنی حوضاری اور لمبے قیام اور سجدے اور تہجد گزاری، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ غلام جو اللہ اصل آقا ہے اور اس کے غلام رحمت للعالمین ہے، سب سے بڑھ کر عبد، اللہ کے غلام، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو غلام آپ کا ٹائٹل تھا، اور یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو غلام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو اپنے آقا کے، اس کی عقل مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آقا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز اور قصوروار ہی سمجھے، اللہ جل شانہ کے سامنے جتنا عاجز ہوگا اتنا اس کو اللہ سر بلند فرمائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ کے سب سے زیادہ جو قریب تھے وہ رحمت للعالمین تھے، تو
تو اسی لیے اللہ نے معراج کرائی اور اپنے پاس بلایا، مقام اور مرتبہ یہ تھا۔ 2353 آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان بلال بن یسار بن زید مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلال بن یسار بن زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حدثنی ابی کہ میرے باپ نے مجھے حدیث بیان کی، ان جدی میرے دادا سے، میرے دادا نے انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، وان کان قد فر اگرچہ وہ شخص بھاگ اٹھا ہو، بھاگ گیا ہو، من الزحف حق و باطل کے مارکے سے، کفار کے مقابلے جنگ سے اگرچہ وہ بھاگ گیا ہو تو اس کو اس کے باوجود یہ پڑھنے سے معاف کر دیا جائے گا۔ رواہ ترمذی و ابو داود لکنہ عند ابی داود حلال بن یسار۔ لیکن ابو داود کے ہاں اس کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا ہے، لیکن لیکن ابو داود جو تھے سنن ابی داود میں انہوں نے بلال بن یسار کے بجائے حلال بن یسار کا ذکر کیا ہے، وقال ترمذی ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ تو امام ابو داود نے اپنی سنن ابی داود میں حلال بن یسار سے روایت کیا ہے، بلال بن یسار سے نہیں۔ تو یہ 2353 حدیث ہے، یہ حدیث حسن ہے یعنی صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بعد نے بہرحال اس کی ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر صحت کے زیادہ قریب ہے، واللہ عالم۔ حدیث میں لفظ الزحف کا مطلب ہے میدان جہاد، کفر اور ایمان کے مارکے سے بھاگنا، الزحف۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے عزیز طلبہ، اسی باب کی تیسری فصل میں پہلی حدیث 2354 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ عز و جل یرفع الدرجات، بے شک اللہ عز و جل البتہ اٹھا بلند کرتا ہے درجہ، مرتبہ مقام، للعبد الصالح نیک بندے کا، فی الجنت جنت میں، فیقول یا رب، تو وہ نیک بندہ مومن کہے گا یا کہتا ہے، اے میرے پروردگار، انا لی ہذہ، کہ یہ میرا جو بلند مرتبہ یا میرا پہلے سے مقام بڑھ گیا ہے، یہ کس بنا پر ہے، کس وجہ سے ہے، کہاں سے یہ سعادت ملی؟ فیقول، تو اللہ جل شانہ فرمائے گا یا فرماتا ہے، باستغفار ولدک لکا، تیرے بچے کا تیرے لیے مجھ سے معافی مانگنے کی وجہ سے، تیرا بیٹا جو ہے دنیا میں وہ استغفار کرتا ہے، اور جو ہی استغفار کرتا ہے تیرے حق میں تو تیرا مرتبہ بلند میں کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ رواہ احمد، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس حدیث سے نیک اولاد اور استغفار کی اہمیت و افادیت معلوم ہوئی۔ آگے آتے ہیں حدیث 2355، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، کہ میت جو ہے نہیں ہوتی قبر میں مگر فریاد کرنے والا، یعنی جو غرق ہونے والا پانی میں فریادی، جو کہ غرق ہونے والا، کل غریق اس غرق ہونے والے کی طرح ہوتی ہے میت، جو کہ متوقع تھے، جو کہ مدد کرتا ہے، چلاتا ہے اور بلاتا ہے مدد کے لیے، ینتظر دعوتاً، وہ انتظار میں رہتا ہے دعا کی، تلحقہ جو دعا اس کو ملتی ہے، من ابن باپ کی جانب سے، او امن یا ماں کی جانب سے، او اخین یا باپ کی جانب سے یا بھائی کی جانب سے، او صدیقن یا دوست کی جانب سے، فائزہ لاحقت ہو، اور پھر جب اس کو کوئی دعا پہنچتی ہے ان لوگوں کی جانب سے، کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا، تو یہ دعا اس کے لیے ہوتی ہے، اس کی
اس کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب سے زیادہ بڑھ کر محبوب اور فائدہ مند۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَا يُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ، داخل کرتا ہے قبروں والوں پر، من دعائے اہل الارض، زمین میں رہنے والوں کی دعا میں سے، اثرات یعنی اثر، داخل کرتا ہے امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح۔ جی تو بے شک اللہ تعالی لا يدخل علی اہل القبور، اہل قبور پر یعنی قبروں والوں پر داخل کرتا ہے من دعائے اہل الارض، زمین میں رہنے والے جو زندہ ہیں ان کی طرف سے دعاؤں کے اثرات، امثال الجبال، پہاڑوں کے بقدر یعنی پہاڑوں جیسے، پہاڑوں جتنی رحمتیں دعا کی وجہ سے۔ وَإِنَّ ہدیت الْأَحْيَاءِ، اور زندوں کا جو سب سے بڑا تحفہ ہے، اور بے شک زندوں کا سب سے بڑا تحفہ، الی الاموات، مردوں کے لیے جو فوت شدگان ہیں ان کے لیے، الاستغفار لہم، ان کے لیے معافی مانگنا، استغفار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے 2355 جو ہمارے زیر مطالعہ ہے، اس کی حدیث کی سند انتہائی ضعیف اور منکر ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ اس میں محمد بن جابر بن ابی عیاش المصیصی کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اسے نہیں جانا پہچانا کہ یہ کون ہے، اور اس کی خبر انتہائی منکر ہے۔ اور اسی طرح الفضل بن محمد بن عبداللہ بن الحارث بن سلیمان الانطاقی، یہ بھی مجروح راوی ہے اور متہم ہے، محدثین کے اس پر تہمت ہے۔ اور حدیث میں الفاظ الغریق المتغوث، اس کو انڈرلائن کیجئے، اس کا مطلب ہے ڈوبتا ہوا فریادی، غرق ہونے والا۔ اور آگے آئیے، اگلی ہماری حدیث ہے اس کے بعد، حدیث 2356، عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوبہ، خوشخبری ہو، لمن وجدہ، اس شخص کے لیے جو پا لے، فی صحیفہ ہی، اپنے نامہ عمل میں، نامہ اعمال میں، استغفارا کثیرا، بہت زیادہ استغفار، کثرت سے استغفار، تو اس کے لیے خوشخبری ہو۔ رواہ ابن ماجہ و روى النسائی فی عمل یوم و لیلۃ، امام نسائی نے اسے عمل یوم اور لیلہ، عمل الیوم واللیلہ ان کی کتاب ہے، دن اور رات کے اذکار یا اعمال، ان میں اس کو امام نسائی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ طوبیٰ لمن وجدہ، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جس نے پا لیا اپنے صحیفے میں قیامت کے دن بہت زیادہ استغفار۔ تو 2356 یہ حدیث 2356 جو ہم نے پڑھی ہے، مطالعہ کی ہے، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور امام بزار رحمہ اللہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ عمل لکھنے والے دونوں فرشتے جب بندہ مومن کا عمل نامہ لے کے جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال کے اول و آخر میں استغفار دیکھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندہ کے وہ گناہ معاف کر دیے جو نامہ اعمال کے اول اور آخر کے درمیان ہے۔ تو حاصل یہ ہے عزیز طلباء کہ صبح و شام کے استغفار سے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، صبح شام جتنا ہو سکے استغفر اللہ، یہ کم از کم ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2357 جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ الفاظ، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے کر دے، من الذین، اپنے ان لوگوں میں سے، اذا احسنوا، جب وہ نیکی کریں، استبشروا، تو وہ خوش ہو جائیں، وَإِذَا أَسَاءُوا، اور جب وہ برائی کریں، لا سمح اللہ لنا، استغفروا، تو وہ استغفار کریں یعنی بخشش طلب کریں۔
رواہ ابن ماجہ والبیہقی والدعوات الکبیر، یہ 2357 حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ہے، مگر امام بیہقی رحمہ اللہ کے ہاں شعب الایمان میں حدیث نمبر 6996 حدیث صحیح یعنی حسن سند کے ساتھ موجود ہے، جو زیر مطالعہ حدیث کا شاہد ہے ایک اعتبار سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے اپنے شواہد کے اعتبار سے بھی صحت کے قریب ہو جاتی ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ واللہ عالم۔ حدیث میں لفظ اساؤ کا مطلب ہے ان لوگوں نے برائی کی، جس کا لفظی معنی ہے۔ اور آگے آتے ہیں حدیث 2358، وعن الحارث بن سوید رضی اللہ عنہ قال حدثنا عبداللہ بن مسعود حدیثین۔ حارث بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کیں۔ احدہما عن رسول اللہ، ان دونوں میں سے ایک تو مرفوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث تھی، والآخر عن نفسہ، اور دوسری ان کی اپنی طرف سے موقوف حدیث، ان کی اپنی حدیث۔ قال، انہوں نے کہا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان المومن، بے شک مومن، یرا ذنوبہ، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کانہ قاعد تحت جبل، گویا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کسی پہاڑ کے نیچے، یعنی گناہوں کو پہاڑ سمجھتا ہے۔ یخاف، وہ ڈرتا ہے، ان یقع علیہ، کہ کہیں وہ پہاڑ اس پر گر نہ پڑے۔ وان الفاجر، اور گناہگار، یرا ذنوبہ، دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو، کذباب، اس مکھی کی طرح، مر علی انفہ، جو اس کی ناک پر ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہے، بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، پھرتی ہے۔ کذباب، اس مکھی کی طرح فاجر دیکھتا ہے گناہوں کو، مر علی انفہ، جو اڑتی پھرتی ہے، گزرتی ہے اس کی ناک پر۔ فقال بہی، پھر انہوں نے بیان کرتے ہوئے اس طرح کہا، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پریکٹیکل، ای بیدہ ہی، اپنے ہاتھ کو ہلا کر حرکت دی اور اس طرح کیا، فذبہ عنہ، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جیسے مکھی کو اڑاتے ہیں نا ناک سے، اس طرح ہاتھ ہلا کر باقاعدہ بتایا، فذبہ عنہ، گویا کہ اس مکھی کو اڑایا اس سے، اپنے آپ سے۔ ثم قال، پھر فرمانے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، اللہ افرح، اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے، بتوبت عبدہ المومن، اپنے مومن بندے کی توبہ سے، من رجل، اس آدمی سے بھی زیادہ، نزل فی ارض دویت مہلکت، جو کہ کسی مہلک زمین کے بنجر، سنسان، ویران، اجاڑ زمین میں اترا ہو، معه راحلته، اس کے ساتھ اس کی سواری ہو، علیہا طعامه و شرابه، اور اس سواری پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، فوضع راسه، تو وہ اپنا سر رکھے، فناما، اور سو جائے، نومتن، بڑی گہری نیند سو جائے، فاستیقظ، تو پھر جب وہ بیدار ہو، وقد ذہبت راحلته، تو اس کی سواری اس کے پاس سے جا چکی ہو، کھو چکی ہو، فطلبہا، تو وہ اس کو طلب کرنے، تلاش کرنے نکلا ہو، حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ سخت ہو جائے اس پر گرمی اسے ستانے لگے، والا آتش، اور پیاس اس کو مارنے لگے، او ما شاء اللہ، یا جو چاہے اللہ اس کو تکلیف آئے، بھوک، گرمی وغیرہ، پیاس، اور جو چاہے اللہ، قالا، تو پھر وہ نا امید ہو کر، مایوس ہو کر کہے، ارجع الی مکانی الذی کنت فیہ، میں لوٹتا ہوں اپنی اس جگہ کی جانب، کنت فیہ، جس میں میں تھا، فانامہ، تو میں سوتا ہوں وہاں جا کر، حتی اموت، یہاں تک کہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہوں۔
تو میں یہاں وہاں جا کر آرام سے سوتا ہوں یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مایوسی میں فوادہ راسہ علی صاعدہ، تو وہ رکھ لے اپنے سر کو اپنے بازو پر، یعنی بازو کو تکیہ بنائے، بازو کو سکیڑے اور اس پر اپنا سر رکھے، لیموتا، تاکہ وہ مر جائے۔ اس حالت میں وہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے سو جائے۔ اس حالت میں فاستیقظ، تو اچانک وہ بیدار ہو جائے، فاذا راحلتہ، تو دیکھے کہ ناگہاں اس کی جو سواری ہے، عندہ، اس کے پاس ہے، علیہ زادہ، جس پر اس کا زاد راہ بھی ہے، کھانا پینا، زادہ و شرابہ، اور پانی بھی ہے، فاللہ اشد فرحا، تو اللہ جل شانہ زیادہ خوش ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، بتوبۃ العبد المومن، اپنے مومن بندے کی توبہ کے ساتھ، من ھذا، اس بندے سے بھی، براحلتہ وزادہ، جو اپنی اوپر اپنے پاس اپنی سواری کو، بما، مال اور یا زاد راہ سمیت دیکھتا ہے۔ گویا کہ وہ موت سے زندگی کی طرف آتا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے جو گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے، المرفوع الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ فحسب، امام مسلم نے اسے مرفوع بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ والبخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا موقوف علی ابن مسعود ایضا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے موقوف بیان کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو بہرحال یہ دونوں مرفوع اور موقوف دونوں حدیثیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ 2358 حدیث 2358 یہ حدیث ہے۔ تو اس سے حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ اپنے بندہ کی سچی توبہ کرنے سے اس شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو مرنے کی تیاری میں اچانک اپنی سواری توشہ سمیت مل جانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور حاصل یہ کہ حدیث مرفوع متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے جو مرفوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور حدیث موقوف امام بخاری رحمہ اللہ کی اکیلے کی ہے۔ یہ حدیث موقوف جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے حدیث نمبر نیکسٹ 2359، وہ ہے وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے اپنے بندہ مومن کو، المفتن، جو کہ آزمایا گیا، یعنی فتنے میں مبتلا کیا گیا، یعنی گناہ کے فتنے میں، والیاذ باللہ، التواب، لیکن وہ بہت زیادہ بار بار توبہ کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ سے بندے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے کہ جو گناہ کی لت میں پڑا ہوا ہے مگر توبہ بھی بڑی کثرت سے کرتا ہے، ساتھ ساتھ چھوڑتا نہیں، توبہ کو، استغفار کو ساتھ رکھتا ہے۔ تو یہ 2359 حدیث کی سند انتہائی ضعیف، بلکہ سمجھ لیجئے کہ فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے۔ اس حدیث کی سند میں عبد المالک بن سفیان الثقفی مجہول راوی ہے، اور ابو عمر البجلی جس کے ساتھ حجت پکڑنا درست نہیں، تو یہ دونوں بڑی علتیں، اس کے سوا اور بھی ہے۔ تو حدیث جو ہے جیسے کہ موضوع ہے، موضوع کے قریب۔ آگے ہمارے پاس 2360 نیکسٹ حدیث ون صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، ما احب ان لی الدنیا بہذه الآیہ، کہ یہ آیت مبارکہ جو قرآن مجید کی ہے، یہ اس کے ساتھ تو میں پوری دنیا جو ہے وہ اگر دے دی جائے تو وہ بھی مجھے پسند نہیں۔ ما احب، میں نہیں پسند کرتا، ان لی الدنیا، کہ بے شک میرے لیے دنیا ہو، پوری دنیا، اس آیت کی عوض، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آخر تک۔
کہ اے میرے بندو وہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کر لی اپنی جانوں پر، وہ میری اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک اللہ ہر قسم کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے پوشیدہ ظاہری گناہ، پہلے اگلے سب معاف کر دیتا ہے۔ آخری آیت تک۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا فمن نشرکا، تو کون شخص ہے جو شرک کرتا ہے؟ فساکت النبی، فمن نشرکا، جب آدمی نے سنا تو کہتا ہے صحابی کہ فمن نشرکا، تو اللہ کے رسول تو جس نے شرک کیا وہ بھی۔ فساکت النبی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، پھر آپ نے فرمایا الا ومن نشرک ثلاث مرات، خبردار اور جس نے شرک کیا، 3 بار آپ نے فرمایا۔ مطلب یہ کہ جس نے شرک کیا اور معافی مانگ لی، سچی توبہ کر لی، استغفار کر لیا، شرک سے باز آ گیا مرنے سے پہلے تو اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ الا ومن نشرک ثلاث مرات، اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے شرک کیا اور اگر مشرک بھی اپنے شرک کو چھوڑ دے، سچی توبہ کر لے، بخش دیا جائے گا۔ 2361 اگلی حدیث ہے ہمارے پاس۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لا یغفر لعبد ما لم یقع الحجاب، بے شک اللہ تعالی البتہ معاف کرتا رہتا ہے اپنے بندے کو جب تک کہ وہ واقع نہ ہو حجاب، جب تک کہ وہ حجاب واقع نہ ہو۔ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی لا یغفر، البتہ معاف کرتا رہتا ہے لعبدہ اپنے بندے کو ما لم یقع الحجاب، جب تک کہ نہ واقع ہو حجاب۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما الحجاب، اور حجاب کیا چیز ہے؟ قال، آپ نے فرمایا ان تموت النفس، کہ کوئی جان یا کوئی انسان مر جائے، وہی مشرکۃ، اور وہ شرک کرنے والی ہو، یعنی کوئی جان یا نفس شرک کی حالت میں مر جائے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ تو حجاب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا رہتا ہے۔ روال احادیث الثلاثہ، احمد، امام احمد نے یہ 3 حدیثیں روایت کی ہیں۔ وروال بہقی والاخیرہ، اور آخری حدیث امام بہقی نے بھی روایت کی ہے، فی کتاب البعث والنشور، کتاب البعث، کتاب البعث والنشور میں۔ تو 2300 یہ حدیث جو ہے 2361، تو حدیث کی سند صحیح ہے، حسن ہے۔ بعض اہل علم نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہے، بہرحال صحت کے زیادہ قریب ہے، واللہ عالم۔ اور لفظ الحجاب سے مراد ہے کہ کوئی جان، کوئی نفس، کوئی انسان حالت شرک میں فوت ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ حدیث 2362، اور یہ ہماری آج کے اس لیسن کی عزیز طلبہ آخری حدیث ہے۔ یہ بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لقی اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کرے، لا یعدل بی شیئا دنیا، کہ نہ اس نے برابر ٹھہرایا ہو اس کے کسی بھی چیز کو دنیا میں، یعنی شرک نہ کیا ہو، تو ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب، تو پھر ایسی حالت میں اس پر پہاڑوں کی مقدار کے برابر بھی گناہ ہوں، غفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ رواہ البہقی فی کتاب البعث والنشور، امام بہقی نے اسے کتاب البعث والنشور میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے 2362 حدیث، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے، اور اس کے حدیث کے اصل کے شواہد بھی موجود ہیں، اور حدیث کا مفہوم بالکل کلیئر ہے، واضح ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، ہم اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا، سنا، سمجھا ہے آج کے اس درس کے حوالے سے، اللہ رب العالمین اس پر ثابت قدم رکھتے ہوئے اس پر عمل کی توفیق دے، اور انہی احادیث کو اور اس ڈیوائن میسج کو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم من و عن دیگر الاسلام تک بھی پہنچا سکیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔